السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگلے 70 50 یا 75 سال بعد دنیا کیسی ہوگی؟ جو چیزیں آج سائنس فکشن فلموں میں نظر آتی ہیں وہ کل ہماری حقیقت بن سکتی ہے، اور ٹیکنالوجی کی رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے کہ جو کام پہلے دہائیوں میں ممکن ہوتا تھا اب وہ مہینوں یا دنوں میں ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی ایک بہتر دنیا کی طرف جا رہے ہیں، یا ہم ایک ایسی حقیقت میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ہر چیز مصنوعی ہو جائے گی، حتیٰ کہ ہمارے اپنے رشتے بھی مصنوعی ہو جائیں گے؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آرٹیفیشیل گرلز کے بارے میں۔ یہ جو مصنوعی لڑکیاں اویلیبل ہوں گی مستقبل میں، شاید شادیوں کا کانسیپٹ مکمل طور پر بدل چکا ہوگا۔ آ جائیں گی کون؟ ڈیجیٹل بیویاں، یہ عام ہو چکی ہوں گی، یعنی ایک ایسی روبوٹک خواتین جو اے آئی پر مبنی ہوں گی اور ہر طرح سے اپنے شوہروں کی پسند اور خواہشات کے مطابق ڈھل چکی ہوں گی۔ کوئی شکایت نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حقیقی رشتے پس پردہ چلے جائیں گے۔ لوگ جذباتی تعلق کے بجائے ایسی مصنوعی بیویوں کو ترجیح دیں گے جو ہر حکم پر چلتی ہوں۔ خاندانی نظام شدید متاثر ہوگا اور ڈائیورس کی ریشو اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور محبت ایک ڈیجیٹل پروڈکٹ بن کے رہ جائے گی۔ یہ ترقی ہوگی یا زوال، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اینڈ آف جاب، روبوٹک رولز آ جائے گا، نوکریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مارکیٹ کا نقشہ مکمل طور پر بدل چکا ہوگا، مصنوعی ذہانت اور روبوٹس ہر جگہ عام ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، استاد، تقریباً ہر شعبے میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انسانوں کو ریپلیس کر لے گی۔ دفاتر میں لوگ کم ہوں گے، یہ پاکستان میں جو منشی کلچر ہے، پٹواری کلچر ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ مشینیں زیادہ ہوں گی اور ہاسپٹلز میں روبوٹ سرجری کریں گے۔ گھروں میں گھریلو کام کاج کرنے کے لیے ڈومیسٹک روبوٹس خواتین عام ہوں گی۔ اس انقلاب کے نتیجے میں انسان بے روزگاری کی نئی لہر کا سامنا کریں گے۔ لوگ اپنی سکلز کو بچانے کے لیے سٹرگل کریں گے، اور ایک نیا سوال جنم لے گا: کیا ٹیکنالوجی ہماری زندگی آسان بنا رہی ہے یا ہمیں غیر ضروری کر رہی ہے؟ تیسرا دیکھیے گا ذرا، ہائپر لوپ اینڈ اسپیس ٹورزم پروموٹ ہو جائے گا۔ سفر کا جو نظام ہے مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہوگا۔ ہائپر لوپ جیسی تیز رفتار ٹرینیں 1 گھنٹے میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں گی۔ ہوائی جہازوں کی ضرورت کم ہو جائے گی اور لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک چند منٹوں میں پہنچ سکیں گے۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، لوگ صرف زمین پر سفر نہیں کریں گے بلکہ اسپیس ٹورزم بھی عام ہو چکا ہوگا۔ چاند، مریخ اور دیگر پلانٹ جو ہیں تفریحی مقامات بن چکے ہوں گے۔ خلا میں ہوٹل بن چکے ہوں گے جہاں امیر ترین لوگ چھٹیاں گزارنے جائیں گے۔ اور اس کے بعد نمبر آتا ہے وی آر ٹیکنالوجی۔ مستقبل میں روایتی اسکولوں اور یونیورسٹیوں کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ کتابوں کی جگہ ہولوگرام اور 3D لرننگ لے چکی ہوگی۔ گھر بیٹھے بچے جو ہیں ورچوئل ریئلٹی کے ساتھ کسی بھی ملک کے بہترین تعلیمی ادارے سے تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ اساتذہ بھی اے آئی پر مبنی ہوں گے جو ہر طالب علم کی سیکھنے کے انداز کے مطابق اسے پڑھائیں گے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ طریقہ کار تعلیم کو بہتر بنائے گا یا طلباء کو ایک مشینی زندگی کا عادی بنا دے گا؟ سب سے بڑا سوال۔ اس کے بعد آتا ہے 3D پرنٹنگ۔ اب گھر بنانے والوں کے لیے نہ مزدوروں کی ضرورت ہوگی نہ سالوں کا انتظار کرنا پڑے گا۔ 3D پرنٹنگ کے ذریعے چند دنوں میں پورے کے پورے گھر، دفاتر اور عمارتیں تعمیر ہو جائیں گی۔ یہ ٹیکنالوجی ہر چیز کو برق رفتاری سے بنانے میں مدد دے گی، چاہے وہ گھر ہو، گاڑی ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی تعمیراتی مزدوروں کا کیا ہوگا؟ کیا یہ ترقی انہیں بے روزگار کر دے گی یا نہیں کرے گی؟ سوال نیچے کامنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔ اس کے بعد جو چھٹی ٹیکنالوجی ہے وہ ہے ڈرون ڈیلیوری اینڈ آٹومیٹک وہیکلز۔ چند سالوں میں ڈرون ہر جگہ نظر آئیں گے۔ پیزا آرڈر کیا، ایک ڈرون اسے آپ کے گھر پہنچا دے گا، اور ادویات، پیکیجز اور حتیٰ کہ کپڑے بھی ڈرون کے ذریعے ڈیلیور ہو جائیں گے۔ اسی طرح سیلف ڈرائیونگ کاریں جو ہیں یہ عام ہو جائیں گی، جو آٹومیٹک سسٹم کے تحت چلیں گی اور حادثات کو کم کر دیں گی۔ لیکن کیا ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں جہاں انسانوں کی بجائے مشینیں کام کریں گی اور ہم صرف ناظرین بن کے منہ تکتے رہ جائیں گے؟ 7ویں ٹیکنالوجی جو ہے ورلڈ وار 3، اینڈ آف لائف، اینڈ آف دا یونیورس، اس کا دنیا کا، کائنات کا اینڈ ہو جائے گا۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرے گی عالمی اقتصادوں کا تصادم بھی شدت اختیار کر لے گا، اور امریکہ، چین، روس اور دیگر ممالک کے درمیان سرد جنگ مزید بڑھ سکتی ہے۔ اور اگر ورلڈ وار 3 شروع ہو گئی تو شاید یہ ایٹمی جنگ ہوگی جو زمین کو دوبارہ پتھر کے دور میں داخل کر دے گی۔ لیکن کیا ہم ٹیکنالوجی کو ترقی کے لیے استعمال کریں گے یا تباہی کے لیے؟ یہ سب کچھ سن کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم واقعی اپنے
بہتر مستقبل کی طرف جا رہے ہیں یا ہم ٹیکنالوجی کی دوڑ میں اپنی اصل انسانیت کو کھو دیں گے؟ مستقبل میں سہولتیں بے شمار ہوں گی نو ڈاؤٹ، لیکن ساتھ ہی انسانی رشتے، محبت اور سچائی روبوٹس اور مصنوعی ذہانت کے ہاتھوں دب کر رہ جائیں گے۔ شاید ہم ایک ایسی دنیا میں رہیں گے جہاں سب کچھ ہوگا لیکن جذبات نہیں ہوں گے۔ یہ وقت ہی بتائے گا کہ ہم ایک سنہری مستقبل کی طرف دوڑ رہے ہیں یا پھر ایک ایسی دنیا کی طرف جہاں سب کچھ مصنوعی اور جذبات سے عاری ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔